بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم دو چیزیں نظریات الفقیہ میں پڑھنے ہیں۔ ایک نظریات فقہ کیا ہے، اور دوسرے جو مال کی ڈیفینیشن ہوتے ہیں نظریات المالیہ سے شروع ہوگا، کیونکہ یہ جو کتاب ہے جو سر پڑھا رہے ہیں وہ نظریات المال ہے، تو اسی کے جو مختلف ڈیفینیشن ہے، مختلف قسم کی ڈیفینیشن ہے، وہی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج۔ تو سب سے پہلے نظریہ کی طرف آتے ہیں۔ فقہ تو ہے، وہ تو ہم نے اصول الفقہ میں پڑھا تھا، العلم بالاحکام الشرعیہ العملیۃ المکتسبہ من ادلۃ تفصیلیہ، تو یہ آپ کو ذہن نشین ہوگا ضرور۔ تو ہم آج نظریہ پڑھیں گے، نظریات پڑھیں گے، جو جمع ہے نظریہ کا، اور نظریہ کو اصلاً میں جو مادہ ہے اس کا، یہ بریکٹ جو بند کیا ہوا یہی مادہ ہے اس کا، اور اس کا جو معنی نکلتا ہے اردو میں رؤیت العین، یعنی کہ آنکھوں سے دیکھنا یا آنکھوں کا دیکھنا۔ تو نظر الی الحافل و یاتی النظر بمعنی التامل، یعنی کہ انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے یا بس کو دیکھتا ہے، تو یہاں پر جو نظر کا معنی لیا جاتا ہے وہ تفکیر اور تعامل کا، فی الشیء بالعقل، یعنی کہ جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے آنکھوں کے ساتھ، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد غور و فکر جاری ہو جاتا ہے۔ تو یبدأ الانسان اولا بالنظری، میں نے یہ ایک تھوڑا بہت یہ اردو میں لکھا ہے، تو اس پر پہلے نظر ڈالتے ہیں، پھر اس پر آتے ہیں۔ ابھی لغوی معنی ہی بیان کیا جا رہا ہے کہ غور و فکر کر کے انسان نتیجہ کو کس طرح اخذ کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو اس کے بعد آنکھوں کا دیکھنے کا یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ اس کی ذہن کی طرف سگنل جاتی ہیں، تو اس ذہن کی طرف سگنل جانے کی وجہ سے غور و فکر شروع کرتا ہے۔ غور و فکر ریپیٹیشن کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، حقیقت کو پانے کے لیے تکرار کے ساتھ غور و فکر کرتا رہتا ہے، غور و فکر کرتا رہتا ہے، غور و فکر کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جا کے نتیجہ کو اخذ کرتا ہے۔ یعنی کہ جو نظریہ کو انگلش میں تھیوری کہا جاتا ہے، تو تھیوری اس طرح ہی بنائی جاتی ہے کہ انسان اپنی توانائی خرچ کر کے، سوچ و غور و فکر کر کے کسی چیز کو حاصل کرتا ہے۔ یہ تو لغوی معنی چل رہا ہے اس کا۔ ابھی اس کی اصطلاحی معنی میں آتے ہیں کہ اصطلاح میں اس کو کیا کہا جاتا ہے، نظریۃ الفقی پورا جو ٹرم ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہے موضوعات فقیۃ و موضوع فقی یشتمل علی مسائل فقیہ، یعنی کہ جو موضوع فقی کے موضوع ہوتے ہیں وہ مسائل فقیہ پر مشتمل ہوتے ہیں، یا فیصلوں پر، اور اس کی جو حقیقت ہے کہ اس میں ارکان و شروط و احکام کو جمع کیا جاتا ہے ایک موضوع بنا کر، اور مبین کل مناسبۃ وثیقۃ، اور آپ اس میں پائیں گے، یعنی کہ ان میں تعلق پائیں گے آپس میں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ میرے خیال میں ڈیفینیشن تھوڑا ٹیکنیکل کا ہے، تو آپ اس کو تھوڑا سمجھ لیں۔ تو آگے آتے ہیں نظریۃ الفقیہ پر، نظریۃ المال پر۔ تو اصل ٹاپک یہ ہے ہمارا نظریۃ المال۔ سب سے پہلے ہمیں ایک چیز پر غور کرنا ہوگا، اس کے بعد ہم اس پر آئیں گے کہ نظریۃ المال کس چیز کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ٹرمز استعمال ہوئے ہیں۔ جب تک ہم ٹرمینالوجیز کو نہیں سمجھیں گے تو تب تک یہ جو سمجھنا ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ مال کا معنی ہے جو دو چیزوں پر مشتمل ہے مال۔ ایک ہوتے ہیں الاشیاء الاعیان، یعنی کہ جو مادی ہو، مٹیریل ہو، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتے ہیں الاشیاء المعنویہ، جو یعنی کہ آپ وہ مادی نہ ہو، یعنی کہ مٹیریل نہ ہو، اور اس کو یعنی کہ اپوزٹ میں الاشیاء الاعیان کو غیر المعنویہ کہا جاتا ہے، الاشیاء المعنویہ کو غیر العینیہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کی جو الاشیاء الاعیان ہے، اس کی مثال ہے، اس میں یعنی کہ ایک چیز آپ کے پاس ہے، اس کا قبضہ بھی ہو آپ کا اس کے اوپر، یعنی کہ وہ ملکیت میں بھی ہو آپ کے، اور اس کا نفع بھی حاصل کر سکے، دونوں چیزیں کر سکیں، الاشیاء الاعیان سے دونوں چیزیں حاصل کر سکیں۔ لیکن الاشیاء المعنویہ میں قبضہ تو آپ کا نہ ہو، لیکن اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آگے ہم ڈیفینیشن میں آگے ایگزامپل دیں گے، تو انشاءاللہ یہ آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے۔ یہ تو ٹرمینالوجیز ہیں، اس کو تھوڑا ذہن نشین کر لیں، پھر اس میں ڈیفینیشن میں آتے ہیں۔ ابھی مال کا کیا ڈیفینیشن ہے، نظریۃ المال کا کیا ڈیفینیشن ہے۔ فی اللغۃ ہوا یملک الانسان ویجوزہ کل ما یملک ویقتنى من الاشیاء، یعنی کہ مال لغت میں اس ہر چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان
یعنی کہ انسان قبضہ حاصل کر سکے اور اس سے فائدہ حاصل کر سکے. یعنی کہ الاشیاء ہوا مال و یدخل فی الاشیاء الاعیان یعنی الاشیاء العینیہ کالذہب والفضة والفلوس. یعنی ہم نے پہلے وہ پیج پر میں نے دکھایا تھا کہ الاشیاء العینیہ کون سے ہیں، جس طرح کہ وہ قبضہ میں بھی ہوں، اس سے آپ نفع بھی حاصل کر سکیں. دیکھیں سون کیا ہے، سونا وہ قبضہ میں بھی ہوگا آپ کا، اور آپ اس کا فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ آپ پہن سکتے ہیں جس طرح. والفضة اور چاندی اور پیسہ کما يدخل فی الاشیاء المعنویہ، اور معنویہ چیزوں میں وہ چیزیں آتی ہیں جو غیر مادی ہوں، میں نے پہلے بتایا، اور غیر عینی ہوں. کا حق کے سکن فی البیت کا حق کے رکوب علی الحافلہ، جیسا کہ گھر میں رہنا آپ کا، یعنی کہ اس سے فائدہ حاصل کرنا، اور حق رکوب علی الحافلہ یعنی کہ بس وغیرہ پر یا گاڑی وغیرہ پر یا جہاز وغیرہ پر آپ سفر کریں تو آپ نے نفع حاصل کیا صرف، لیکن وہ چیز قبضے میں نہیں ہے. بس ایک چھوٹی سی مثال پر میں آپ کی جو ایمبیگوٹی ہے ان چیزوں میں وہ ختم کرنا چاہتا ہوں. مثلا یہ پین ہے، یہ میرا پین ہے، تو میرا مطلب کیا ہے، میرے قبضے میں بھی ہے اور اس سے لکھتا بھی ہوں. اور دوسری چیز کہ کوئی شخص آتا ہے میرے پاس اور کہتا ہے کہ یہ پین مجھے دیجئے، میں 1 گھنٹہ استعمال کر کے پھر آپ کو واپس کر دوں گا اور اس کے بدلے آپ کو 10 روپے دوں گا. تو میں 10 روپے لیتا ہوں اور اس کو پین دیتا ہوں. ابھی پین ہے وہ اس کے قبضہ میں نہیں ہے کیونکہ اس کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ صرف وہ لکھنے کا کام اس سے لیتا ہے. تو عینیہ اور معنویہ میں یہی فرق ہے، یعنی کہ عینیہ مال میرا ہے اور معنویہ اس شخص کا ہے جس کو میں نے استعمال کرنے کے لیے پین دیا. اصطلاح میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جو اس کا معنی نکلتا ہے، جو پہلا اصطلاح ہے وہ ہے ہوا ما یمیل الیہ تبع ویمکن ادخار لوقت حاجت. یعنی کہ مال اس ہر چیز کو کہا جاتا ہے جس کی طرف انسان کا طبیعت مائل ہو، اور دوسری کہ آپ اس کو جمع کر سکیں ایک ضرورت کے وقت کے لیے. لیکن اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو مال میں ہر چیز نہیں آ سکتا جس کی طرف انسان مائل ہوتا ہے. مثلا کسی کے پاس میڈیکل اسٹور ہے، ابھی میڈیکل اسٹور تو اس کا ملکیت ہے، لیکن ضروری نہیں کہ میڈیکل جو دوائیاں ہیں اس کی طرف اس کا جو طبیعت ہے وہ مائل ہوتا ہو. اور دوسری چیز جو نقص ہے اس ڈیفینیشن میں یہ ہے کہ جو مال ہے جس کو جمع کرنے کی مطلب میں لیا گیا کہ ضرورت کے وقت وہ انسان استعمال کر سکتا ہے، تو اس طرح کے پھل ہوتے ہیں کہ ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا. مثلا انگور ہے تو انگور کی حالت میں آپ جمع نہیں کر سکتے، تو آپ کو انگور کا ضرورت ہوگا تو وہ اگر آپ نے رکھے بھی ہیں وہ خراب ہو چکے ہوں گے، تو انگور بھی اس کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا، یعنی کہ اس کو ضرورت کے وقت استعمال نہیں کر سکتے. یا آم وغیرہ جو یعنی کہ آپ سال تک جمع نہیں کر سکتے، یا 2-3 سال جمع نہیں کر سکتے، یا اسٹور نہیں کر سکتے، تو یہ بھی اس کے معنی سے نکل گیا. تو یہ ایک نقص ہے اس ڈیفینیشن میں. اور دوسری ڈیفینیشن میں آتے ہیں، دوسری ڈیفینیشن یہ ہے کہ مال اس ہر چیز کو کہتے ہیں جس کو آپ دے بھی سکیں اور منع بھی کر سکیں. مثلا میرے قبضے میں قلم ہے، کوئی شخص آتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، تو میں اس کو دے بھی سکتا ہوں اور نہیں بھی دے سکتا، تو اس کو مال کہا جاتا ہے. لیکن یہ مختصراً ڈیفینیشنز ہیں. لیکن احناف کے ہاں جو ڈیفینیشن مشہور ہے جس کو وہ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ المال ہوا کل ما یمکن حیازتہ و احرازہ و ینتفع به. وہ کہتے ہیں کہ مال اس ہر چیز کو کہا جاتا ہے جو قبضہ میں ہو، یعنی کہ ہاتھ قبضہ میں جن کا آنا ممکن ہو اور اس سے بندہ فائدہ بھی حاصل کر سکے. تو عند الجمہور کہتے ہیں کہ المال ہوا کل مال قیمت یلزم ملتفع بضمانہ، کہ مال اس ہر چیز کو کہتے ہیں جس کے توڑنے سے آپ پر جو فائن لگتا ہو. یعنی کہ موبائل ہے میرے پاس، یہ میرا ملکیت ہے، اگر کوئی شخص آ کے میرے موبائل کو دیوار پر لگاتا ہے تو پھر اس پر فائن لگے گا، کیونکہ یہ میرا ملکیت تھا، میرا محترم ملکیت تھا. تو کسی اور شخص پر یہ ناجائز ہے کہ وہ میری چیز کو توڑے. تو سب سے مشہور جو مصنف نے کہا ہے کہ سب سے مشہور جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے، المال اسم لغیر الآدمی خلق لمساحل الآدمی وامکن احرازہ. یعنی کہ مال اس ہر چیز کو کہا جاتا ہے
انسان کے سوائے ہر مال اس ہر چیز کو کہتے ہیں جو انسان کی بھلائی کے لیے ہو اور اس کا قبضے میں بھی لانا آسان ہو، اس کا یعنی آسان نہ ہو، قبضے میں بھی لا سکے اس کو، اور اس سے و تصرف فی اعلیٰ درجۃ الاختیار، اور اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکیں یعنی کہ اختیاری طور پر، تو اس کو مال کہا جاتا ہے۔ تو ابھی یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ حل الحقوق والمنافع فی مال ام لا، یعنی کہ حقوق اور منافع مال میں ہیں کہ نہیں۔ المنافع جمع منفع والمنفعۃ فائدۃ ناجۃ عن شیء عینی، یعنی کہ منفع اس ہر چیز کو کہتے ہیں جو عینی چیز سے حاصل ہو، یعنی کہ قلم کیا ہے، عینی چیز ہے، اس سے ہم لکھنے کا کام لیتے ہیں۔ موبائل کیا ہے، ایک عینی چیز ہے، اس سے ہم بہت سارے کام لیتے ہیں۔ اور جس طرح کا نفعات رکوب علی السیارہ و استعمال الاوانی، جس طرح کے جو سواریاں وغیرہ ہوتی ہیں، گاڑیوں پر ہم سواری کا فائدہ لیتے ہیں، یا جو برتن ہوتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں، یہ عینی چیزیں سب۔ الحقوق اس کو کہتے ہیں جمع حق، حق کا جمع ہے، والحق ہوا ما یقرر الشرع لشخص من اختصاص یؤہل لممارست سلطۃ معینۃ، یعنی کہ حق اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو شریعت نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے کسی شخص کے لیے کہ اس کو اپنے غلبہ میں، اپنے قبضے میں لے لے، تو اس کو حق کہتے ہیں۔ ابھی آتے ہیں اس پر کہ کیا الحقوق والمنافع لیست بمال، ھذا عند الحنفیہ ہی الاشیاء المانویہ لا یمکن احرازها۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ جو حقوق اور منافع ہیں وہ دونوں مال نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر آپ کے عین میں وہ چیز نہیں ہے۔ میں نے سب سے پہلے جو پینسل کا مثال دیا، پین کا مثال دیا، کہ جو پینسل ہے وہ عینی چیز ہے، کسی اور کو دیتا ہوں تو وہ اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، جس کو ہم مانوی کہتے ہیں۔ لیکن احناف کے ہاں یہ اصول ٹھیک نہیں ہے کہ مثلا آپ نے کسی کو کوئی چیز دے دیا تو اس کا عین بھی اس کے پاس ہے اور اس کا یعنی کہ منفع بھی اس کے پاس ہے، یعنی کہ وہ کسی چیز کو منفع اس وقت حاصل کر سکے گا، فائدہ اس چیز سے اس وقت حاصل کر سکے گا جب اس کے قبضہ میں ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مثلا آپ نے اگر کسی اور کو کوئی چیز دے دیا کرائے پر، تو وہ چیز بھی اس کے قبضے میں آ گیا اس وقت تک جب تک کہ وہ ڈیل ہوا ہو اس کے ساتھ۔ اور جو الثانی الحقوق والمنافع مال، وہ کہتے ہیں کہ الحقوق والمنافع مال ہے، کیونکہ جو یعنی کہ نفع حاصل کرنا بھی مال ہے، لأنه لها قیمة في حیات الناس ويمكن احراز بإحراز عین الاشیاء العینیہ المتعلقة بهذه المنافع فهو قول الجمہور۔ احناف کے ہاں عین کا کوئی یعنی کہ عینی چیز کا ہی اعتبار ہے، یعنی کہ نفع اور حق کا کوئی اعتبار نہیں کہ نفع حق بھی مال میں آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نفع حق مال میں نہیں آتا، بلکہ وہ چیز آپ اس کو دے دیتے ہیں، عینی بھی اس کے قبضے میں ہوتا ہے، مانوی بھی اس کے قبضے میں ہوتا ہے۔ لیکن جو جمہور کا یہ اصول ہے، جمہور کا کیا اصول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو مال کسی کو آپ نے کرائے پہ دے دیا تو عین تو اس کے قبضے میں نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے صرف نفع حاصل کرے گا۔ تو احناف کا یہ اختلاف ہے کہ احناف کہتے ہیں اگر کسی کے قبضے میں آپ کسی کو آپ نے کوئی چیز دے دیا تو اس کا قبضہ بھی اس کے نیچے آ گیا اور وہ چیز استعمال بھی کر سکتا ہے، کیونکہ نفع کا کوئی اعتبار نہیں ہے مال میں۔ نفع کو ہم مال نہیں کہہ سکتے، حق کو مال نہیں کہہ سکتے۔ جمہور کہتے ہیں کہ حق کو بھی مال کہہ سکتے ہیں، نفع کو بھی مال کہہ سکتے ہیں۔ تو یہی ان کا اختلاف ہے۔ ابھی اختلاف کیوں پیدا ہوا، کن چیزوں میں پیدا ہوا، ابھی تھوڑا میں ایک مثال دے کر بس یہ ختم کرتا ہوں لیکچر، تو انشاءاللہ دوسری لیکچر میں ہم تقسیم قسم ہے مال کے وہی پڑھیں گے۔ ابھی آتے ہیں کہ یہ کیوں اختلاف پیدا ہوا احناف اور جمہور کے بیچ۔ تو کیا فائدہ ہوا کہ اختلاف اس میں پیدا ہو؟ تو انہوں نے اس شخص نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا تو وہ قبضے میں آ گیا، تو اس کا نفع بھی حاصل کر رہا ہے، تو نفع کا اعتبار نہیں ہے بلکہ اس کے قبضہ کا اعتبار ہے یہاں پر بھی۔ اور جمہور کا میں نے ابھی بتایا صاف طرح۔ تو ابھی ایک مثال کے ساتھ اس اختلاف کو ہم جان سکتے ہیں۔ یہاں پر الاجارہ کا ایک مثال دیا گیا، لو استاجر شخص بیتا لسکن بمدت سنہ، ایک شخص نے لیا ایک گھر رہنے کے لیے سال کے لیے یعنی کہ ثم بعد 16 وبقیت مدت الاجارہ 16، یعنی کہ پھر وہ مر گیا، لیکن میں نے یہاں پر عربی میں نہیں لکھا کہ 6 مہینے کے بعد وہ مر گیا اور باقی اس کا جو 6 مہینے رہتے ہیں، یعنی کہ کنٹریکٹ
سال کا تھا تو 6 مہینے کے بعد مر گیا تو 6 مہینہ اس کا رہتا ہے ابھی بھی۔ فَهَلْ لِوَرَاثَةِ الْمَيِّتِ الْمُسْتَأْجِرِ الْبَقَاءِ فِي هَذَا الْبَيْتِ بِنَفْسِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ وَالْأُجْرَةِ، کیا اس کا اب حق رہتا ہے کہ وہ شخص 6 مہینہ اور رہے؟ یعنی کہ کیا ورثہ میں وہ چیز ٹرانسفر ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو اجارہ کا جو حق ہے کیا وہ وراثت میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے کہ اس کی اہل و عیال 6 مہینہ اس گھر میں رہ سکتا ہے، یا جو کنٹریکٹ ہے وہ نئے سرے سے کرنا پڑے گا؟ تو جمہور کہتے ہیں کہ ہاں یہ حق رہتا ہے ان کی ورثہ کے لیے۔ احناف کہتے ہیں کہ نہیں۔ ابھی اسی اختلاف کی وجہ سے ابھی جمہور کہتا ہے کہ جو منفع ہے وہ بھی مال ہے، تو مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو وراثت ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو جمہور کہتا ہے کہ منفع بھی چونکہ مال ہے تو وہ بھی ٹرانسفر ہو گیا۔ احناف کہتا ہے کہ منفع مال نہیں ہے بلکہ مال عینی چیز کو کہتے ہیں۔ تو ایک کنٹریکٹ تھا اور اس شخص نے کنٹریکٹ کیا اور کنٹریکٹ والا مر گیا 6 مہینے کے بعد، تو 6 مہینہ جو رہتا ہے ابھی اس کی جو وراثت میں وہ 6 مہینہ ٹرانسفر نہیں ہوں گے کیونکہ مال ہے ہی نہیں وہ چیز۔ تو اگر اس شخص کے گھر والوں کو رہنا ہے اس گھر میں تو نئے سرے سے اس کو کنٹریکٹ کرنا پڑے گا۔ تو یہ تھوڑی ٹیکنیکل چیزیں تھیں جو بہت مشکل سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ کے ابھی سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے ہوں تو اس میں اور بھی ویڈیو بنا سکتا ہوں اور اس میں تھوڑا میں آسان طریقے سے سمجھا سکتا ہوں، لیکن ابھی یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر اس ویڈیو کو 1-2 دفعہ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی، اور سب سے پہلے آپ کو جو ٹرمینالوجیز ہیں وہ کلیئر کرنی ہوں گی، کیونکہ جب تک ٹرمینالوجیز کلیئر نہیں کریں گے تو لیکچر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔